شہنشاہ خطابت علامہ سید ریاض حسین ندوی صاحب، انہوں تی فورم باز سید اللہ کریم جناب سید سجاد عادر شماری، آخر تک کاری لکسائد اکرم مسافرہ اسلام جناب نحید باز جاگ صاحب شبیعت الجناب رحمت کران دے، یہ سارے بندے پہنچ چکے ہیں اور کسی دا انتظار کوئی نہیں، سارے بندے پہنچ چکے ہیں. آؤ بابا کمیٹیاں بناؤ گے ممبران دے جلال چاول مانگو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ. أما بعد قال الله تعالى حق سبحانه في كتاب المجيد وخطاب الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عبادت میں مزید اضافہ کیجیے. سلمان بلند آواز صلی اللہ. دعا ہے خدا بند عالم سب حاضرین و حاضرات کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے. میں سمجھتا ہوں کہ مومنین جہاں بھی صف اعضاء پہ بیٹھتے ہیں تو کسی نہ کسی ذہن میں کوئی نہ کوئی دعا یقیناً ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں. آل نبی کی عزت کا صدقہ میری دعا ہے آپ سب کے لیے مالک آپ کی قلبی اور ذہنی دعائیں قبول فرمائے. بانیان مجلس کے لیے دعا کریں. مالک خاندان کے مرحومین اور مرحومات کو حسین علیہ السلام کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے، اور بانیان کے رزق عزت میں مالک اضافے فرمائے. عزاداران مولا مظلوم جہاں جہاں بھی ہیں مالک سب کے سفر آسان فرمائے. عزاداروں کا مالک تحفظ فرمائے اور سب سے بڑی دعا میں شمولیت فرمائے. ولی الامر مولا کی ظہور پاک میں اب اللہ تاجیل فرمائے. آمین ثم آمین. اگر آپ زحمت نہیں سمجھ رہے تو ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے وسیق صلوات سارے صحابہ. اجازت ہے جی بابا سرکار آپ جواد بھائی. صاحبان محترم، آغاز مجلس میں تو میں ایک ضروری اعلان کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے. مسلمانوں، زندگی کا اعتبار کوئی نہیں. اپنے نبی کے بیٹوں کے ذکر کی محفلوں کو شیعوں کی مجلس کہہ کے گلیاں نہ بدلا کرو. میری مسلمانوں سے اپیل ہے اس ذکر میں آیا کرو. 4 شیعوں کی ضد میں اپنی قبر اندھیری کرنا کو عقل مندی ہے؟
بندے کہتے ہیں جی جب ہم شیعہ نہیں ہیں تو مجلس میں کیوں آئیں؟ یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں دوستو، آپ شیعہ نہیں ہیں تو اس سے فرق ہی نہیں پڑتا، آپ اپنے مذہب پہ رہیں، جس مذہب پہ ہیں بے شک اسی پہ رہیں، لیکن حسین کی مجلسوں میں آیا کرو۔ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے۔ متوجہ ہے سرکار؟ مہربانی صاحب، غیرت انسانی کا تقاضا ہے کہ جب محسن اعظم کا ذکر کیا جائے پھر مذہبی حد بندیاں ختم کر کے اس ذکر میں بیٹھنا چاہیے۔ آپ شیعہ ہیں، آپ اہل سنت ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، جو بندی ہیں، بریلوی ہیں، یہ تو مسلمانوں کے فرقے ہیں، یہ مسلمانوں کے مذہبوں کے مسلکوں کے نام ہیں۔ تیرے نبی کے بیٹے کی اتنی بڑی قربانی ہے کہ وہ مذہبوں کی حدوں سے نکل گیا ہے۔ اگر حسین کی قربانی عظمت والی نہ ہوتی آج ہندو حسین کو سجدے کیوں کرتے ہیں؟ آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے آپ۔ بلکہ سجاد شاہ جی، مجھے آپ بھی جاتے رہتے ہیں، سندھ جانے کا اتفاق ہوا حیدرآباد میں، تو وہاں پہ ہندوؤں کی آبادیاں بھی ہیں۔ بانیان نے کہا جی یہ ہمارے علاقے کا ہندو رائٹر ہے، شاعر ہے، یہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا جی بسم اللہ۔ اس ہندو شاعر نے بیٹھتے ہی یہ بات، متوجہ تو ہیں جی آپ؟ ہندو شاعر نے بیٹھتے ہی مجھ سے کہا جی آپ سید ہیں، اولاد نبی ہیں، اور میں نے مولا حسین کا قصیدہ لکھا ہے۔ ہندو کہہ رہے ہیں بہت شکریہ کہ میں نے مولا حسین کا قصیدہ لکھے اور وہ میں آپ کو سنانے کے لیے آیا ہوں۔ گجرات چناب کی وجہ سے بڑا زرخیز ہے، لیکن بات جو میں کرنے لگا ہوں یہ تھوڑی باریک ہے، اور باریکیوں کا لطف اللہ کرے اور لیتے ہیں آپ۔ بابا شاہ جی اس ہندو شاعر نے جو امام حسین کا قصیدہ مجھے سنایا، قصیدہ اتنا خوبصورت تھا کہ مجھے مولوی ہو کے بھی اسے نیاز دینا پڑا۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں پہلے؟ ہاں یہ بابا جی یہ بڑی مشکل بات ہے۔ مولویوں میں دینے شینے والا چکر ہی کوئی نہیں ہوتا، بلکہ اگر آپ اجازت دیں میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں مولوی خلق ہی لینے کے لیے۔ لیکن جب میں نے بابا جی اسے جب میں نے نیاز دی نا، کوئی بات نہیں، انہوں نے ہی بڑے ہونا ہے، اللہ کرے یہ چھیتی بڑے ہو جان، میری تے دعائیں آج ہی ہو جان، ہنے ہو جان۔ ہاں نہیں مطلب یہ سسٹم ہوتا ہے، لیکن مجمع میں سے کوئی بندہ نہیں چاہ رہا کہ ان بچوں کو میں سمجھا دوں، نہیں، سارے بچے انجوائے کر رہے ہیں، مجلس بھی ہو رہی ہے، لیکن آپ زحمت فرمائیں، کل یہی لوگ بہتر بچے، مستقبل ان کا بہتر ہو جائے گا۔ میری بات پہ ذرا دھیان دیں، جب میں نے اس ہندو شاعر کو جب میں نے نیاز دی، متوجہ ہیں جی آپ؟ مہربانی جی، جب میں نے اس ہندو شاعر کو نیاز دی نا تو اس نے ایک واقعہ سنایا بڑا مختصر سا، کہنے لگا جی کو 2 مہینے پہلے یہیں ساتھ والی گھوٹ میں محمد والے محمد کے ذکر کی شیعہ سنیوں کی مشترکہ محفل تھی۔ سندھ میں صورتحال بہتر ہے، اہل سنت بھی مجلسوں میں آتے ہیں، ساڑھے تے ملک نظر ہی لگ گئی ہے، آیا کرتے تھے کسی زمانہ، لیکن اب مولوی انہوں نے بتا دیا ہے کہ مجلسوں میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ حالانکہ مولویوں کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ شراب پینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ میری بات آپ دھیان نہیں دے رہے۔ ایک بات چھوٹی سی مجھے یاد آ گئی، بات سے بات نکلتی ہے کہ ڈسکے کے علاقہ میں نا بہت عرصہ پہلے کی بات، ایک مولانا کا اپنی بیوی سے، مسجد کے مولوی کا بیوی سے اختلاف ہو گیا۔ بیوی کہتی تھی میں نے طلاق دے دی۔ حقوق خواتین کو تب کو زیادہ ملے نہیں تھے، یہ ماڑے چنگے
ہمارے ملک میں خواتین کو حقوق جو ہیں یہ پرویز مشرف کے دور میں ملے. تو یہ پہلے کی بات ہے. بیوی طلاق مانگتی ہے، مولوی صاحب نہیں دے رہے. وہ بیوی دے پیکیاں کوئی پنچایتاں اکٹھیاں کیتیاں. پنچایتیں بندوں کے لیے ہوتی ہیں، مولویوں کے لیے تھوڑی ہوتی. اڑ گیا مولوی اڑ گیا سرکار. اس نے کہا طلاق بھی نہیں دینی تے رکھنا بھی انجے ہی. اب وہ بی بی تقدیر سمجھ کے وہیں پہ دن گزار رہی تھی. پیکے طلاق مانگتے ہیں، بی بی طلاق مانگتی ہے. مولوی صاحب اڑے ہوئے ہیں. ایک دن مولوی صاحب کو گھر کی لڑائی یاد نہ رہی. جمعہ پڑھاتے ہوئے نا حجرہ گھر بھی ساتھ تھا، مسجد بھی ساتھ تھی. شیعوں پہ غصہ آ گیا اور کہنے لگے شیعوں کی مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. مولوی صاحب دی بیوی برقع پایا نال دے پنڈ مجلس ٹر. اللہ کرے میری آواز تو پہنچ رہی ہے آپ تک. ہاں اس بی بی بابا جی برقع پایا، وہ مجلس سے چلی گئی. مولوی صاحب جمعہ پڑھا کے گھر آئے. گھر بیگم نہیں تھی. اختلاف اپنی جگہ. گھر اجڑا لگا، ویران. قبلہ کا کبھی بی پی اپ ہوتا ہے، کبھی لو. تلخی. وہ مغرب سے تھوڑا پہلے وہ بی بی گھر آئی. ابھی دروازے پہ تھی، مولوی صاحب وہیں سے شروع ہو گئے. اور تم میری اجازت کے بغیر جانے والی تم ہوتی کون؟ اس بی بی اتھی کھلو کے آکھیا تجھے عورتوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں؟ مولوی نے تو وقت پہ گئے. وہ قبلہ تو پریشان ہو گئے. کہنے لگا یہ عورتیں درمیان میں کہاں سے آ گئیں؟ تم میری بیوی ہو، یہ عورتیں کہاں سے آ گئیں؟ اس پنجابی چاہ کیا تم میری بیوی ہو؟ اس نے کیا کدی ہندی ساں. مولوی صاحب نے پریشان ہو کے کہا بیگم صاحبہ تمہیں شریعت کا نہیں پتا. جب تک تم میری زوجیت کے دائرے کے اندر ہو میری اجازت کے بغیر کہیں نہیں جا سکتی. اس نے کہا قبلہ اپنا حافظہ بہتر کریں. آپ نے آج جمعے میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ شیعوں کی مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. میں صرف مجلس نہیں سنی، لنگر بھی کر کے آئی. بابا سجاد شاہ جی، جواد شاہ جی، جب مولانا نے اپنا گھر اجڑتے دیکھا تو فتوے میں گنجائش پیدا کر لی کہ بیگم ایک مجلس سے نکاح نہیں ٹوٹتا. مسلمانوں کس دنیا میں جی رہے ہو؟ میں اپنے حرفوں کا ذمہ دار بن کے یہ فقرہ کہنے لگا ہوں. مجھے مسلمان شکوہ کیا کرنا، لیکن وہ دکھ اس بات کا ہے کہ ہندو شاعر نے جو لفظ کہے، اس نے کہا شاہ جی جب میں نے شیعہ سنیوں کی مشترکہ محفل میں حسین بادشاہ کی نظم پڑھی، مجمع نے داد دی. مسجد کے مولوی جڑے سڑے لہجے میں کہنے لگا اور تجھے اگر حسین اتنا اچھا لگتا ہے تو مسلمان تو کیوں نہیں ہو جاتا؟ مولانا نے سبحان اللہ ماشاءاللہ نہیں کہا، جلے سڑے لہجے میں اس ہندو شاعر کو کہتے ہیں تجھے اگر حسین اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ پھر ہندو شاعر نے کہنے والی اخیر کر دی. اس نے کہا مولوی جی میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہوتا. کیا کہنے آپ جیے. مہربانی سر میری مسلمانوں سے اپیل ہے کہ اپنی پارٹی بتاؤ. بہت شکریہ. جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں نا، ہم شیعہ 2 نمبر شہری نہیں ہیں. بچوں میری تائید کرنا، ہم اس ملک میں کرایہ دار بھی نہیں ہیں. مجھے نہیں پتا آج سارے دن کی مجلس میں کسی ذاکر خطیب یا مہمان عالم دین نے یہ بات آپ سے کی ہو کہ سابقہ حکومت عمران خان صاحب کی
جاتے جاتے شیعوں کو تحفہ دے کے گئی ہے. جو تمہارے بچوں کو اسکولوں کالجوں میں سلیبس پڑھایا جا رہا ہے اس میں سب کچھ ہے، اہل بیت کو نکال دیا گیا. یہ بات کیا ممبر پہ کرنے والی نہیں ہے؟ کیا یہ قوم کو آگاہ کرنے والی بات نہیں ہے؟ ہم عمران خان کو امام زامن ہی باندھنے جوگے ہیں؟ کیوں نہیں سوچا جا رہا؟ تاریخ اسلام جو اب لکھی گئی ہے اس میں جنگ بدر لکھی ہے، لیکن اس جنگ میں علی نہیں ہے. نکال دیا گیا ہے مولا علی کی شجاعت کو، جو تیرے میرے بچوں نے مستقبل میں اس ملک میں پڑھنا ہے. تبھی تو میں کہہ رہا ہوں ہم اس ملک میں کرایہ دار ہیں، ہم اس ملک میں مہمان ہیں. سلیبس ہم مسترد کرتے ہیں، ہمیں اختیار ہے اور سلیبس مسترد ہو کے رہے گا، اس لیے کہ یہ پاکستان کے بانی محمد علی کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا، امام جعفر صادق کی فقہ پہ ہوا ہے. ماشاءاللہ پڑھے لکھے بچے گواہیاں دیں گے. سجاد شاہ جی کبھی اس ملک کے سلیبس میں شب عاشور بھی تھی، کربلا بھی تھا، میر انیس کے مرثیے تھے، لیکن اب ٹوٹل اہل بیت کو نکال دیا گیا ہے. بلکہ وقت زیادہ نہیں ہے، میں بابا جی کو ٹائم دوں. مولوی تو ویسے بھی برکت کے لیے ہوتے ہیں، پڑھنا تو ذاکروں نہیں ہوتا ہے. لیکن اس بات پہ ذرا دھیان دیں، میں جتنی بھی اہم باتیں کر لوں نا، کاش میرے نام کے ساتھ آف کراچی لکھا ہوتا نا، پھر سواد ہی وکرا تھا. ذمہ داری کی فضا میں میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کے نقصان کتنے ہوتے ہیں، کیونکہ حکومت پسند اسے کرتی ہیں جو او کے سر کہتا ہے. لیکن ہم تو، میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں. آپ سارے بھی چپ ہو جائے میں پھر بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں. میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں میں کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں، میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں، میں خود بھی شیعہ ہوں. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا، سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے. آپ کو سنایا کچھ اور جاتا ہے، اندر کچھ اور ہوتا ہے. بندہ شیعہ مولوی ہو اور اسے پوچھا جائے کہ جی سید زادی کا نکاح غیر سید سے جائز ہے یا ناجائز ہے، اور شیعہ مولوی آگے سے جواب دے کہ جی اہل سنت میں تو حرام ہے، شیعوں میں جائز ہے. لعنت نہیں ہے ایسی زندگی پہ. اپنی صفوں میں شعور پیدا کرو. 57 اسلامی ملکوں میں رسول اللہ کے نام کے آگے لکھا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عمران خان صاحب نے سلیبس میں کیا لکھ دی ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم. اور نعرے مارو پی ٹی آئی دے. صلی اللہ علیہ وآلہ واضح او تے شکر ہے 1.5 سال مالکاں کھولے ہے، نہیں تو عمران خان نے درود پورا ہی لکھوا دینا تھا. وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَصَوْرِهِ. کیمرے لگے ہوئے میں اپنی بات کا میں ذمہ دار ہوں، بانی ذمہ دار نہیں ہے، ذاکرین ذمہ دار نہیں ہے، میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں. تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم صحابہ کو درود میں شامل کریں گے اور جناب شیعوں کی کیونکہ قیادتیں چپ رہیں گی تو آہستہ آہستہ شیعوں کو ہم جو بھی ڈوز دیں گے انہیں قبول. میں منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، ہم صحابہ کے دشمن نہیں ہیں،
ہم صحابہ کے مخالف بھی نہیں ہیں. ہاں یہ سچ ہے کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے, ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے, لیکن جہاں تک صحابیوں کی عزت کا تعلق ہے, شیعوں جتنی عزت کس فرقے نے کرنی ہے؟ یہ عزت شیعوں نے کی ہے کہ شیعہ مر سکتا ہے, یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا. آپ جی ہیں, آپ جی ہیں. زندگی کے کسی بھی موڑ پہ کسی بھی شیعہ نے, پنڈ مسلمانوں کا بھرا ہوا ہو, اکیلا گھر شیعوں کا ہو, وہ مرنا قبول کر لے گا, لیکن یزید کو رضی اللہ نہیں کہے گا, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں رضی اللہ حق صحابیوں کا ہے, بدماشوں کا نہیں ہے. اور میری مسلمانوں سے کاش, اب لیکن وقت زیادہ لینا بھی میں نہیں چاہ رہا, باتیں میں نے انتہائی ضروری آپ سے کرنی. میں پورے ملک میں ان دانشور اسلامی میڈیائی دانشوروں سے, ان وی آئی پی چہروں سے کہتا پھر رہا ہوں, میری قوم کے بچوں کی جان مت کھاؤ. ایک ہی دفعہ صحابہ کرام کی فہرست بنا کے ہمیں دے دو کہ جی ان کی تم نے عزت کرنی ہے. میں سید ریاض حسین رضوی وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم کوشش کریں گے. یہ سواد میں ہی لے ہے, لیکن ایک دفعہ, بس ایک دفعہ کراچی میں اکٹھے ہوتے ہو تو وہاں پہ ہو جاؤ, اسلام آباد آتے ہو وہیں پہ, لاہور چاہتے ہو ایک جگہ بابا جی مقرر کر لیں, وہاں پہ سارے یہ اکٹھے ہو کے ہمیں ایک ہی دفعہ فہرست بنا کے بزرگوں کی دے دیں. لیکن ہم شیعہ مسکین کیا کریں, تم تو ہر دوسرے مہینے بندہ بدل لیتے ہو. بہت شکریہ, بہت آپ کو حافظہ آپ کا ساتھ دے رہے. 2 سال پہلے یعنی پچھلے دوسرا جو محرم پچھلے, اس کے بعد کراچی جیسے شہر میں ایک ریلی نکلی تھی یزید کے حق میں. آپ میرا خیال ہے میڈیا نے آپ تک ہر چیز پہنچانی ہوتی ہے. اس ریلی پہ بینر تھے سیدنا حضرت یزید امیر رضی اللہ. تو میں ان دنوں میرا خیال ہے یو کے یا یورپ میں تھا مجالس کے لیے, تو بچوں نے کراچی سے ماتمیوں نے فون کیا کہ جی صرف اگر پبلک ہوتی تو خیر تھی. اس میں تو بڑے بڑے علماء بھی یزید ریلی میں شامل تھے, بلکہ وہ مولوی جو ہر مہینے چاند چڑھاتا تھا, ہونی سواد میں ہی لواں. غریب آدمی زندگی میں ایک دفعہ چاند چڑھا دینا, اس کے بچوں کو بھی کوئی نہیں جینے دیتا, اور وہ ہر مہینے چاند چڑھاتا تھا. انہوں نے کہا جی وہ مفتی منیب الرحمن وہ بھی اس میں شامل تھا. تو میں نے لائٹلی میں نے کہا یار اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ یزید کے نام کی ریلی. تو وہ ماتمی بابا جی ساڑھے تے ذاکرہ مولویاں تے ان جی غصے ہر ویلے ہوندے, وہ میرے گل پہ گئے. اگلے رضوی صاحب آپ کتنی بات صحیح کرتے ہیں, آپ ذاکر مولویوں نے مجلسیں پڑھنی ہوتی ہیں, آپ میں قومی درد نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں یزید کے حق میں کراچی جیسے شہر میں ریلی نکلی ہوئی ہے اور بندے یزید زندہ باد کرتے پھر رہے ہیں. میں نے کہا غصے والی بات نہیں ہے, بچوں کو حق حاصل ہے, وہ جب چاہیں اپنے ابے کی بات کر لیں. ذرا بولتے رہا کریں گے تو بات میں ختم کر دوں گا. لہٰذا باقی اچھا مجھے اور سمجھ نہیں آ رہی, یہ جب مولا علی کا نام لکھتے ہیں تو پتہ کیسے لکھتے ہیں, حضرت سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. اب کیونکہ حضرت علی کو سیدنا وہ تو لکھنا تھا نا, سیدنا یہ پنجابی والا نہیں ہے, یہ گرامر عربی کی ہے. سیدنا ہمارا سید, ہمارا سردار. تو جب وہ علی کے ساتھ سیدنا لکھتے ہیں تو پھر انہیں بیلنس کرنے کے لیے باقیوں کے ساتھ بھی سیدنا لکھنا پڑتا ہے. تو یہ وہ بیلنس کرتے ہیں سیدنا. اچھا مجھے گجرات کا باریک ذہن مجمع, یہ ہر بندے کو جس کو عزت دیتے ہو سیدنا کیوں بناتے ہو؟ جٹ بڑے عزت والے نے,
وہ کسی نو تے لکھو وڑیچو نا سجاد شاہ جی میری آواز پتہ نہیں ہے یا آپ کی آواز نہیں مجھے آ رہی ہاں ہاں وہ ورکو نا گجرو نا ملکو نا اس کا مطلب ہے مولوی اندر سے سمجھتا ہے کہ ذات اگر کوئی ہے تو وہ سید کی ہے میری بات پہ توجہ کریں کوئی رات والوں زحمت فرمائیں اور اگر میرا مجمع اجازت دے تو میں یہ سیدنا کی وضاحت نہ کر دوں یہ جسے چاہتے ہیں سیدنا 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 میں آج اس سالانہ مجلس میں مالک بانیان کے بچوں کی خوشیاں بانیان کو نصیب فرمائیں اور یہ گھر ہمیشہ آباد و شاد رہیں پیار کرنے والے لوگ ہیں خدا میرا جانتا ہے میں آج بالکل لیکن ذہنی طور پہ آپ کو تھوڑا قریب آنا پڑے گا ذہنی طور پہ میں نے نہیں کہا کہ اٹھ کے آ جائے میں مزاج سمجھتا ہوں نازک مزاج بندے ہوتے ہیں ہماری مجلس میں تو کوئی مومن سو بھی رہا ہو نا تو اب ہم اسے جگا نہیں سکتے ایک جگہ میں بندہ کی جگہ بیٹھا وہ گڈی تک میرے پیچھے آئے وہ ٹرے آوے تے میں سانو تے کوئی فائر بھی مارن آوے نا تے اسی سمجھنے ہیں دعوت دینا ہے میری بات آپ سمجھ رہے ہیں جی آپ جی ہیں خیر وہ بہت قریب آ کے کہتے ہیں شاہ جی مہربانی جواد شاہ جی قریب آ کے کہتے ہیں ریاض شاہ جی میں نے کہا جی بسم اللہ فرمائیں بابا جی جے کوئی بندہ سو ہی جائے تو میں نے ادو سمجھ آئے میں تینوں ستے نو جگائے کہنے لگا ستا بندہ آپ جگاتے کیوں ہے اگر کوئی تھکا ہارا تو سونے دے آپ مجلس پڑھیں میں نے کہا مجھے باقی ذاکروں کا نہیں پتا میں ستا بندہ پتہ کیوں جگاتا ہوں سارے مجمع میں سے اسی بندے نے باہر جا کے کہنا ہے حاجی شاہ اور اندہ سواد نہیں آیا مہربانی میرا آپ جی ہیں یار میں سیدنا بہت شکریہ میں سیدنا اگر آپ اجازت دیں سمجھانا چاہ رہا ہوں لیکن بات پھر میں کہہ رہا ہوں باریک ہے گہری ہے فرض کرو انڈیا کا وزیر اعظم نریندر مودی مسلمان ہو جائے آپ کی چپ نے اسے نہیں ہونے دینا میں کیا کہہ رہا ہوں فرض کریں نریندر مودی مسلمان ہو جائے اور وہ کہے کہ میں نے اسلامی ملک پاکستان کا دورہ کرنے اور جانا میں نے بائی روڈ ہے اور لاہور واگا بارڈر کے تھرو جاؤں گا بات کافی ساری گہری ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں میں ابھی کہہ رہا ہوں وضاحت ایک تو وقت نہیں ہے دوسرا وقت نہیں ہے وضاحت شضاحت میں نے نہیں کرنی کہ ضروری نہیں تواڈے مولوی تے پرچہ ہی ہوئے تے تانوں سمجھ آؤندی خدا را سادہ سادہ بھی سمجھ لیا کرو نریندر مودی مسلمان ہو کے واگے بارڈر کے ذریعے لاہور آ رہا ہو اور لاہور کے مولوی بینر لکھوا کے کھڑے ہو جائیں سیدنا نریندر مودی آ رہے ہیں سیدنا نریندروں گجرات والو اللہ کرے آپ سمجھ جائیں سیدنا اور جب نریندر مودی کو سیدنا لکھیں گے لاہور کا کوئی بندہ بھی نہیں سوچے گا یہ کیسا سید ہے جو کل تک تو بت پوج رہا تھا آپ جی ہیں آپ زندہ و سلامت رہے بہت شکریہ چالاکیاں مت کرو عزت ہم سے جس کی کروانا چاہتے ہو کرواؤ لیکن ایک بات یاد رکھنا آپ اگر سرکاری سطح پہ چاہتے ہیں کہ درود میں ہم ہر کسی کو شامل کر لیں ایک بات ذہن میں رکھنا احترام صحابہ کا ہے لیکن فقہ محمد کے بیٹوں کی ہے مذہب ہمارا اولاد محمد کا ہے اور میں سیدوں کے اعلان کر رہا ہوں اور صحابہ اور اہل بیت کا فرق بڑا ہے صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے حسین مٹی پہ بھی بیٹھا رہے وہ بیٹا محمد کا ہے اور ایک بات میں مسلمانوں کی نئی نسل سے کہہ رہا ہوں
مسلمانوں کے بچوں سے میری اپیل ہے جو اسکولوں میں ہے، کالجوں میں ہے، یونیورسٹیوں میں ہے، کہ بیٹا تم پاکستان کا، میرے وطن کا مستقبل ہو. بیٹا تم ہی کل کے وکیل بنو گے، کل کے جج بنو گے، جسٹس بنو گے، تم ہی کل کے ایم پی ایز اور ایم این ایز بنو گے. لہذا بیٹا میں آپ کو ابھی سے کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ تمہاری تاریخ اسلام میں وہ عزتوں والے لوگ بھی مل جاتے ہیں جنہوں نے جمعہ بدھ کو پڑھایا. آپ حیران ہو کہ مجھے دیکھ رہے ہیں یار. ہاں، تاریخ میں بڑے معزز ہیں وہ لوگ. تاریخ اسلام میں وہ عزتوں والی ہستیاں بھی موجود ہیں. بیٹا آپ اپنے مذہب کے دانا چھوروں سے پوچھ لیں کہ جنہوں نے فجر کے 2 فرض پڑھانے کی بجائے 4 پڑھا کے پھر نمازیوں سے پوچھا یہ موڈ ہوئے تے اور پڑھائیے. مجھے ایک بابا جی اجازت ہے 1 منٹ. لاہور میں بہت عرصہ پہلے کی یہ باتیں ہیں، بزرگوں سے ہم نے سنا ہے. موچی دروازہ کے گراؤنڈ میں ایک بہت بڑا جلسہ شیعہ سنیوں کا رکھا گیا، اور اس جلسے کا موضوع یہ تھا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. آواز میری پہنچ رہی ہے؟ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. جلسہ جاری تھا، چلتا رہا. 2 منٹ باقی تھے اذان مغرب میں، اور مغرب پہ جلسہ ختم ہونا تھا، اور ایک مہمان آخری رہتے تھے نقن صاحب قبلہ، علامہ سید علی نقی، شیعہ عالم دین لکھنؤ کے، انڈیا کے، عرف نقن صاحب انہیں، بیٹا نقن صاحب انہیں کہا جاتا تھا. سارا دن تقریریں شیعہ سنی علماء کرتے رہے. اگر کربلا نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا. اگر اسی موضوع پہ بات. اب جب ناظم ممبر جیسے شاہ جی نے میرا اعلان صادق شاہ جی نے کیا، سجاد شاہ جی کا کریں گے، ناظم ممبر نے اعلان کیا کہ مغرب میں 2 منٹ رہتے ہیں، جلسہ مغرب پہ ختم ہو جانا ہے، اور نقن صاحب قبلہ کا خطاب باقی ہے، اور منٹ بھی صرف 2 ہیں. نقن صاحب نے آتے ہی ایک ہی فقرہ کہا اور جلسہ واقعی ختم ہو گیا. کہنے لگے اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے بدھ کو ہوتے. اوہ ہوئے کہاں ہیں آپ یار. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. مہربانی کیا حال ہے صاحبان محترم. میری مسلمانوں کے بچوں سے اپیل ہے کہ تمہاری شریعت میں اتنی گنجائشیں ہیں. بلکہ ایک دینیات کا ٹیچر ویسے موجزہ ساروں کی جی ہو سکتا ہے بندے 2-3 ستے بھی پہنے تے داد بھی پوری دے رہے. جب میں دیکھتا ہوں سبحان اللہ اور پھر اکھاں بند. جاگ جاؤ، ہمت کرو یار. اور تقدیر اگر مولوی لائے نا تو سن لیا کرو. میں نے ابھی آپ سے کہا میں خود شیعہ ہوں. میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں اور یہیں پہ کیوں کہہ رہا ہوں. جیڑا شیعہ ہو کے قصیدہ پسند نہ کرے اس شیعہ کو چیک کروانا چاہیے. لیکن ہمیں ذاکر قصیدے لطف آتا ہے، پر اگر دکان کے تھڑے پہ کسی مخالف مذہب کے بندے سے بات کرنی پڑ جائے پھر وہاں قصیدہ شروع کرو گے. پھر بابا جی وہاں تو بات کرنی ہے نا. لہٰذا یہ باتیں بھی سن لیا کرو. ایک دینیات کا ٹیچر بچوں کو، دینیات کا، پاکستانی دینیات کا ٹیچر بچوں سے کہہ رہا تھا بیٹا ایک بات ذہن میں رکھو، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. وضو کے بغیر. اس 2-3 بار یا کہ ایک منڈے ہتھ خلا کیتا. اس نے کہا سر جی میں کل پڑھی یہ ہو گئی ہے. کیا کہنے یار، آپ کے جتنا توجہ سے آپ سماعت فرما رہے ہیں.
تو اس ملک میں جہاں اتنی شریعت میں گنجائشیں موجود ہیں وہاں صحابے ہی کو شامل کرنے کا شوق کرنے والوں درود میں حضرت ابراہیم کو بہت راضی کر لی ہے، اب درود میں باب آدم کو بھی راضی کر لو، تمہاری شریعت میں کیا فرق پڑ رہا ہے؟ بالکل آخری کلمات سے میں قریب ہو رہا ہوں۔ وہ نمازوں میں نسل در نسل سلام پھیرنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھتے ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، میں سرکاری درود پڑھ رہا ہوں، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہ درود بھیجو پر محمد کے اور ان کی آل پہ، جیسا تو نے، کما کا مطلب ہے جیسا، صلیت تو نے، یہ واحد حاضر کا صیغہ، جیسا تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم کی آل پہ بھیجا۔ ابراہیم مہمان نواز نبی تھا، مہمان نواز بندوں کا صرف دسترخوان وسیع نہیں ہوتا، ان کے تعلق بھی بڑے وسیع ہوتے ہیں، مہمان نواز بندوں کے یار دوست بڑے ہوتے ہیں، یار ابراہیم کے بھی بڑے تھے لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ نہیں آپ جتنا میں چاہتا تھا آپ بیدار ہو جائیں، بہت شکریہ، یہ باتیں ذہن میں بٹھائیں، یہ باتیں ذہن میں رکھیں، اور درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے، درود ابراہیم کے۔ اب مجھے بالکل اعلان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مجھے کسی سرکاری میٹنگ میں لے جاؤ، کسی پلیٹ فارم پہ لے جاؤ، وہاں بھی میں کہنے کی پوزیشن میں ہوں۔ نماز میں کہتے ہو کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اور جب درود ابراہیم کی آل پہ ہے تو پھر محمد کے یاروں پہ درود کیسے ہو رہا؟ بہت درود ابراہیم پہ ہو گیا، اب حضرت آدم پہ بھی درود پڑھو، میں دے رہا ہوں درود، بنا بنایا دے رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انکا حمید مجید، کوئی زیر زبر غلط نہیں، پورا بنایا درود۔ اور آدم صرف نبی پہلا نہیں، جو اللہ کی طرف سے خلافت ہے نا، اس کا پہلا خلیفہ آدم ہے۔ تمہیں بڑا شوق ہے نمبر لگانے کا، کیا کہنے، میرا آپ کو خدا کی قسم داد دینے کو دل چاہ رہا ہے، جو اتنی مشکل باتوں کا مزہ لیتے ہو۔ اللہ کی طرف سے پہلا خلیفہ آدم ہے، اللہ کی طرف سے پہلا خلیفہ، اللہ کی طرف سے بھی خلافت 4 ہیں، اللہ کی طرف سے بھی خلافت 4 ہیں۔ یہ باتیں ذہنوں میں رکھا کرو، نامانوس باتوں پہ داد کوئی نہیں دیتا، لیکن آپ قدر کرنے والے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اللہ کی طرف سے بھی خلافت 4 ہیں۔ پہلا خلیفہ آدم نبی ہے، دوسرا خلیفہ داؤد نبی ہے، تیسرا خلیفہ ہارون نبی ہے، چوتھا خلیفہ ابو طالب کا بیٹا علی مہربانی سر، وقت تمام ہو گیا، گفتگو میں صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم۔ اور نئی نسل کے مسلمانوں اور مجاہدوں اور بابے پیو نو بھی راضی کر لو، اور بابے آدم پہ بھی درود، بس وقت تمام ہو گیا۔ خدا کی قسم یہ دانشور اگر کوشش بھی کریں آل آدم پہ درود پڑھنے کی، ان کے مولوی قبلے کعبے ان کو کھانے کو آئیں گے۔ وہ پتہ، اب اللہ کرے آپ سمجھ جائیں، خدا کرے آپ قریب آ جائیں، وہ مولوی پتہ کیا کہیں گے؟ وہ جاہل ہو، تمہاری مت ماری گئی ہے، آدم کی آل پہ درود نہیں پڑھا جا سکتا، کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے پتہ ہی نہیں ہے کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے جاتے۔
آپ جئیں. یہی سبب ہے جب 11 محرم کو بھائیوں کی لاشوں سے گزری تھی نا، تو مدینے کو منہ کر کے 18 بھائیوں کی بہن کہہ رہی تھی، نانا دنیا تجھ پہ درود پڑھتی ہے اور درود کا وارث ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا ہے. آباد رہو، آباد رہو. دن کیونکہ پرسے کے ہیں، دن تعزیت کے ہیں. میں فضائلی میں مجلس چھوڑنے کے پروگرام میں تھا، لیکن چاہتا ہوں کہ پرسے کے دنوں میں 2 لفظ ہو جائیں. اس مسافرہ بی بی نے امتحانوں والی اخیر کر. سیدوں میرے بندے ہاتھ دیکھو، 9 سال جنگ رہی ہے بی بی زینب کے ملک میں. گجرات والوں، بیٹیوں کے زیور بھی بیچنا پڑے، بیچ کے ایک دفعہ شام ضرور جاؤ. جنگ کے بعد بڑی اکیلی ہے قبر بی بی، بڑی تنہا ہے قبر سیدہ. اور بی بی کو، مسافرہ کو تمہارا انتظار بھی بڑھے. شاہ جی جو بندے جا چکے ہیں میری گواہی دیں گے. 9 سال 32 اسلامی ملک جن کے دہشت گرد، جن میں 13 ملک بھی شامل ہیں سمیت پاکستان. کوئی نہیں کہتا یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں. سمیت تمہارے ملک کے 32 ملکوں کے حرام زادے 9 سال لڑتے رہے ہیں بی بی زینب کی قبر سے. پروگرام تھا سعودیہ کا کہ جیسے بقیہ والی بی بی کا روضہ گرایا ہے، ویسے شام والی بی بی کا روضہ بھی گرانا ہے. میں 2018 کے لاسٹ میں گیا تھا. سیدہ نے کرم نمازی کی اور بی بی کی قبر سے باہر میں نکل ہی رہا تھا. ایک مومن نے کہا میں جی آپ کو پہچان رہا ہوں، آپ سید ریاض رزق. میں نے کہا جی بسم اللہ. کہنے لگے سیدہ کی قبر ہے، شام ہے، روزانہ نہیں ہوتا، فجر کا ٹائم ہے، آپ 2 جملے مصائب کو سنا دیں. ہم وہیں صحن میں، وہیں برآمدے میں بیٹھ گئے اور میرے منہ سے یہ فقرہ نکلا. جنگ کے دن تھے. میں نے کہا سعودیہ چاہتا ہے جیسے بقیہ والی بی بی کا روضہ گرایا ہے، ویسے شام والی کا بھی روضہ. ایک سید نے چیخ مار کے کہا، اس نے کہا شاہ جی بقیہ والی کا روضہ شاید اس لیے گر گیا ہے کہ اس بی بی کا بھائی کوئی نہیں تھا، اور شام والی کے تو 18 بھائی ہیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.